السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، دیا ہم نے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکم، والنبوۃ اور نبوت، فَإِن یکفر بہا، پس اگر کفر کر دیں اس کا ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا، پس تحقیق سپرد کر دیا ہم نے، بہا اس کو، قوماً ایسی قوم کے، لیسوا بہا بکافرین، جو نہیں ہے اس کا انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ ان کا تھوڑا سا تذکرہ ادھر دے دیا جائے گا تاکہ پڑھ لیں آپ ان کی ہلکی ہلکی سی ڈیٹیل، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کو حکمت اور ان کو سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، پھر حکمت دی اور نبوت دی۔ نبوت سے مراد ہدایت الہی کے تمام لوگوں کی رہنمائی کے اصول وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو دی۔ اور حکم سے مراد اس کی سنت کہہ لیں نبی کی، کتاب سے مراد جو بھی اس کو دیا گیا اسکرپچر یا بڑی کتاب۔ اگر عوام اس کے انکاری ہو جاتے ہیں کسی بھی امت کے، تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والے باقی لوگ عطا کر دیتے ہیں، پھر وہ کتاب ایسے لوگوں کے سپرد ہو جاتی ہے جو اس کا انکار نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پکڑنے والے اور لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے۔ فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدٍ، اچھا، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جو اپنے نبیوں کی کتابوں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدٍ، پس ان کی پیروی کرو، ان کی ہدایت کی۔ ان کی ہدایت کی پیروی ایسے ہوگی کہ تمام انبیاء کا دین ایک جیسا رہے، جیسے توحید، شرک سے بیزاری اور اس کے خلاف جہاد، اللہ کی فرما برداری، آخرت پر ایمان وغیرہ، یہ سب چیزیں سیم ہیں۔ اس لیے جو قرآن مجید کی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ پچھلی کتابوں کی بھی ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا اس تبلیغ پر کسی مزدوری کا، یعنی میرا کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، جب میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں تو کوئی اجرت بھی نہیں لیتا۔ ان ہوا الا ذکریٰ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، یعنی اس قرآن مجید کے لیے صرف غور سے سن لینا ہے، کسی قسم کا کوئی پیسہ خرچ کر کے اس تبلیغ کو نہیں لینا۔ میری مزدوری، میری محنت پر میرا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ یہ قرآن صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر، جب کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر من شیئن، کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور ان پر نبوت اتاری، تو اگر کوئی ان نبوت کا انکار کر دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قل من انزل الکتاب، کہہ دیجیے کون ہے جو اتارتا ہے کتاب، وہ جو جاء بہ موسیٰ، لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، نوراً، نور کا باعث تھی، ہدایت کا باعث تھی، للناسی، لوگوں کے لیے۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی نبی کا یا نبی علیہ السلام کا انکار کر دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ پچھلی کتاب جس کو تم مانتے ہو، جیسا بھی مانو، وہ کس نے اتاری تھی؟ تجعلونہ قراطیس، کر دیا تم نے اس کو صفحہ صفحہ، ورق ورق، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وہ تخفون کثیرا، اور چھپا لیتے ہو بہت زیادہ کو۔
دین کے اوپر اجارہ داری قائم تھی، لوگوں کو دین سے دور رکھا ہوا تھا، تو جو چاہتے تھے ظاہر کر دیتے تھے، جو چاہتے تھے چھپا دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں ذکر کیا، وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور سکھائے گئے جو تم نہیں جانتے تھے، تم بھی ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم یلعبون، اپنے شغلوں میں کھیل رہے ہیں، فضولیات میں مگن ہیں، بحث و مباحثہ میں لگے ہیں، نبیوں کے بشر ہونے اور نہ ہونے میں لگے ہیں۔ جو اتر رہا ہے اس پر ایمان لانے کو جو تیار نہیں، ایسوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج مختصر طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔